بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے ویلاگ میں جو کہ ادھورا رہ گیا تھا، بات ہو رہی تھی راک وے بیچ کی۔ یہ راک وے جو ہے یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو جان آف کینیڈی جو ایئرپورٹ ہے اس سے نزدیک ہے، سمندر کے بیچوں بیچ بہت خوبصورت سا چھوٹا سا جزیرہ سمجھ لیں۔ وہاں پہ جو رہائش ہے، لوگ رہتے ہیں، وہ بالکل ڈفرینٹ ایک سمجھ لیں کہ یہ آپ اگر سے یہ سمجھے کہ یہ ایک جو بروکلین، کوئنز، منہیٹن، یہ آپ سمجھے کہ شہر ہیں، اور وہ جو جزیرہ ہے وہ آپ سمجھے کہ ایک دیہات ہے، گاؤں جیسا ماحول ہے۔ اور کیونکہ کھلے سمندر میں ہے لہٰذا وہاں پہ جو نہانے والے شوقین ہیں یا یہ لوگ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن ہے۔ تو یہ اصل میں یہ لارجسٹ اربن بیچ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ میں۔ تو یہ وہاں پہ جو اسٹریٹس ہیں نا ان کا نام اسٹریٹ کی بجائے بیچ ہے۔ تو یہ جو اس کا ایک لارجسٹ وہ جو بیچ بنتا ہے نا وہ ہے بیچ 3rd اسٹریٹ سے لے کر بیچ 153 اسٹریٹ تک۔ یہ بہت لمبا سا ساحل سمندر ہے اٹلانٹک اوشن کے ساتھ۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہاں پہ یعنی کہ براڈ واک بنا ہوا ہے، بہترین قسم کا فرسٹ کلاس براڈ واک ہے، اور جو تقریباً 5.5 میل لمبا ہے۔ آپ اس پہ سائیکل چلائیں، دوڑیں، یعنی کہ بہترین براڈ واک ہے۔ اور یہ جو براڈ واک ہے یہ بیچ 9 اسٹریٹ سے لے کر بیچ 126 اسٹریٹ تک پھیلا ہوا ہے۔ بہت خوبصورت یعنی کہ بیچ ہے، صاف ستھرا سمندر ہے۔ لیکن آج کل یہ جو حصہ ہے سمندر کا، بیچ کا، اسے بند کر دیا گیا ٹیمپریریلی۔ وجہ یہ ہوئی کہ پچھلے دنوں جب لوگ نہا رہے تھے تو وہاں شارک مچھلیاں آ گئی۔ وہ تھوڑے پانی میں تو نہیں آئی، ڈیپ سمندر میں تھی، لیکن آپ نے شارک مچھلی کو دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر ایک پارسا بنا ہوتا ہے، جیسے جہاز کے پیچھے وہ بنی ہوتی ہے ٹیل سے۔ جب وہ شارک مچھلی سمندر کی اتری سطح پہ وہ تیرتی ہے نا تو وہ اوپر اس کا جو ہے نا وہ پارسا وہ نظر آ جاتا ہے۔ یہ اس کی خاص نشانی ہے شارک مچھلی۔ شاید اللہ میاں نے اس لیے رکھی ہے کہ جو لوگ نزدیک ترین ہیں وہ دیکھ کے اپنا کوئی دفاع کر لیں، کیونکہ شارک مچھلی ایسی ہے جیسے جنگل میں شیر ہے، یہ سمجھے پانی کا شیر ہے۔ یہ گوشت کھاتی ہے، انسان کو کھا جاتی ہے، اور اس کے دانت اتنے تیز اور نکیلے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ دیکھیں جہاں سے یہ میں گاڑی جہاں سے یہ ٹرن لے رہی ہے نا، اس کے دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ وہ بیچ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، رائٹ سائڈ پہ یہ بڑے بڑے ریزیڈینشل ایریا میں وہ فلیٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو فلیٹ ہے یہاں پہ پروفیشنل ڈاکٹر، انجینئر، اس قسم کے لوگ رہتے ہیں جو سرکاری محکموں میں کام کرتے ہیں، اور ان کو بھیڑ بھاڑ سے یعنی کہ نفرت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ایک جو ہمارا گیسٹ تھا جس کے ساتھ ہم آج گئے ہوئے تھے، ہم نے اس کے ساتھ ڈنر بھی کیا، تو یہ اس جگہ اس کا اپنا فلیٹ ہے، تو اسے ہم نے وہاں پہ ڈراپ کیا اور پھر ہم واپس۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ جو لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ لیں یہ سمندر ہے، اس کے بیچوں بیچ وہ جو لائٹیں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک پل بنا ہوا ہے، اس تک اس کی اپروچ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پل کو ادھر جا کے کوئن میں ملاتا ہے، اس جو ہے راک وے جو ہے، یعنی کہ راک وے بیچ جو ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ شارک مچھلیاں جب نظر آئیں تو حکومت نے یہاں پہ لائف گارڈ جو ہے وہ مقرر کر دی ہے۔ وہ صبح 10 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک ساحل سمندر پہ ڈیوٹی دیتے ہیں۔ ان میں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں۔ لیکن اگر کوئی 6 بجے کے بعد
وہاں پہ جائے تو پولیس کو حکومت نے اجازت دیا کہ اسے ریسٹ کر لو، کیونکہ وہ مچھلیوں کی وجہ سے یہ نہایت ڈینجرس ایریا بنتا ہے۔ تو اس بیچ کے ساتھ ایک یہ بھی فیسلٹی ہے کہ اگر کیونکہ وہاں پہ جانا ہے، لوگ تو کاروں میں جاتے ہیں، تو وہاں فری پارکنگ ایریا بنا ہوا ہے، جو بیچ 94 اسٹریٹ سے لے کے 95 اسٹریٹ تک بنا ہوا ہے، اور پھر آگے 11 اسٹریٹ سے لے کر 15 اسٹریٹ تک فری پارکنگ ایریا۔ آپ گاڑی میں برانچ سے آئیں، بروکلن سے آئیں، منہیٹن سے آئیں، باہر سے دوسری اسٹیٹ سے آئیں، اس بیچ پہ آپ نے باربیکیو کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، تو آپ وہاں پہ فری پارکنگ گاڑی کھڑی کر کے انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس آئی لینڈ میں، اس جزیرے میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ یہ گیس اسٹیشن ہے، دیکھ لیں آپ، ادھر گیس اسٹیشن ہے، فوڈ شاپ ہے، اور یعنی کہ فوڈ ٹرکس بھی دن کو کھڑے ہوتے ہیں جہاں جہاں لوگوں کا کوئی پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو ساتھ آؤٹ ڈور بارز بھی ہیں کھلے عام، ٹھیک ہے، اور جہاں ریسٹورنٹس کافی ہیں، کافی شاپس بھی ہیں، اس کے علاوہ پارکس بنے ہوئے ہیں، بچوں کے لیے اسکول ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ کہ وہ فوڈ ٹرک کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے جو بھی کھانا لینا ہے، آپ کو فریش فوڈ یہاں سے مل سکتا ہے۔ آپ گاڑی سے نیچے ہوتے ہیں، وہاں جائیں، یہ ونڈو کھلی ہے، اس کو پیمنٹ کریں اور وہ آپ کو کھانا پیک کر کے دے دے گا۔ تو یہ تو رات کا وقت ہے نا، 9 بجے کے بعد کا۔ تو دن کو تو جگہ جگہ جہاں پہ کوئی اسکول ہے، جہاں پہ کوئی چرچ ہے یا کوئی مسجد ہے، یہاں پہ مسجد بھی ہے، چرچ بھی ہے، یعنی کہ مقصد ہے وہاں پہ یہ فوڈ ٹرک جو ہوتے ہیں نا، یہ دن کو آ جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی سے کوئی چیز چاہیے تو وہ کھا سکے۔ اب یہاں سے دیکھیں آپ، یہ جو سڑک ہے یہ ہے چینل ڈرائیو، بیچ چینل ڈرائیو۔ اس کے لیفٹ سائڈ پہ کھلا سمندر ہے، اور یہ رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا وہ ہے آبادی۔ یہ دیکھ لیں، یہ لیفٹ سائڈ پہ بیچ چینل ڈرائیو، یعنی اس کے سمندر ہے۔ تو سمندر کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیوار بنا دی ہے سیفٹی کے لیے۔ یہاں پہ مزیدار بات یہ ہے کہ اس آئی لینڈ میں ٹرین تک کا بنایا گیا سسٹم۔ ٹرین آتی ہے ادھر سے، منہیٹن سے، بروکلن، تمام وہ کونی آئی لینڈ کی طرف سے آتی ہے، اور یہاں ایک برج بنا ہوا ہے اس جو ہے چینل جو ہے اس کے اوپر، تو وہاں سے وہ کراس کر کے یہاں آتی ہے۔ ٹرین کے علاوہ یہاں سے ایک سمندر کے راستے چھوٹا جہاز چلتا ہے جسے فیری کہتے ہیں، یعنی کہ وہ یہاں سے نکلتی ہے اور پھر وہ ادھر جاتی ہے بروکلن کی طرف۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ رات کا ہے، ویرانہ ہے، کوئی بندہ آس پاس نظر نہیں آ رہا۔ سمندر کی طرف بھی آپ دیکھ لیں، کوئی بندہ وہاں پہ ٹریک پہ نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، ویرانہ، خوف، خطر، ڈر، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں لوگ رہتے ہیں، بہت انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ جو میں فیری کی بات کر رہا تھا، اس فیری کے 2 سٹاپ ہے یہاں پہ۔ ایک تو اس کا ہے 108 بی اسٹریٹ، اور دوسرا سٹاپ اس کا جو ہے وہ بیچ چینل ڈرائیو، اور وہاں سے 1040 وہاں پہ اس کا دوسرا سٹاپ ہے۔ ادھر بروکلن میں یہ جا کے کھڑی ہوتی ہے آرمی جو ہے ان کا وہ ٹرمینل ہے، آرمی ٹرمینل ہے سن سیٹ پارک میں، وہاں پہ جا کے یہ سواریاں جو ہے مسافر ہیں ان کا اتار دیتی ہے۔ تو وہاں سے ریلوے بھی کنیکٹڈ ہے، آپ ریلوے کے ذریعے، بسز کے ذریعے آپ بروکلن میں تو پہنچ ہی گئے، آپ برانچ جانا ہے، منہیٹن جانا ہے، اسٹیٹن آئلینڈ جانا، وہاں سے آپ کو ساری ٹرانسپورٹ مل جائے گی۔ تو یہ اگر آپ اس کا جو ہے یہ جو چھوٹا سا جزیرہ ہے، یہاں پہ اگر آپ رہائش رکھنا چاہیں تو نہایت اچھا علاقہ ہے، لیکن اس کے 2 حصے ہیں۔
ایک تو یہ حصہ ہے جہاں پہ ہم اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں، اس کے آگے جو ایریا ہے نا، تقریباً وہ جو ہے 108 اسٹیٹ، اس سے آگے آگے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا لوکیلٹی تو بہترین ہے، لیکن وہاں لوگ جو رہتے ہیں تھوڑے سے وہ خطرناک ٹائپ ہے۔ خطرناک ٹائپ یہ ہے کہ کچھ وہاں وہ ڈرگ والے کالے وہ رہتے ہیں، ایسے یعنی کوئی کرمنل ٹائپ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ادھر رہتے ہیں۔ تو لوگ جو ہے وہ اکثر ادھر سے یہ جو جہاں بیچ ڈرائیو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی سفر کر کے واپس بھی چلے جاتے ہیں، اس طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اوپر سے وہ سڑک گزر کے دوسری طرف گئی ہوئی ہے۔ تو اب اگر آپ یہاں انجوائے کرنے کے لیے آئیں تو تمام دن آپ کو ادھر تمام فیسیلیٹیز ہیں۔ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیچ کے سائڈوں پہ آپ باربیکیو کر سکتے ہیں، وہاں اوپن بارز بھی ہیں، وہاں فوڈ ٹرک بھی ہوتے ہیں، پارکنگ فری ہے، کھانے پینے کے لیے آپ چاہے تو خود کوکنگ کریں، چاہے تو آپ ان ریسٹورنٹ سے کھا لیں، اچھے اور اعلیٰ معیار کی فوڈ آپ کو دستیاب ہے یہاں پہ۔ اس وقت یہ جو میں جس ایریے سے گزر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ سڑک جو ہے یہ ایکچولی تمام یہ جو آئی لینڈ ہے نا، اس کی لیفٹ سائڈ پہ یعنی کہ نارتھ کی طرف، شمال کی طرف، یہ سمندر کے ساتھ ساتھ اٹلانٹک اوشن کے ساتھ ساتھ آل دی وے اپ ٹو جہاں پہ یہ جا کے ختم ہوتا ہے جزیرہ، وہاں تک جاتی ہے مین سڑک، آپ یہ سمجھ لیں۔ لیکن اس کے یہ ہے کہ خوبصورتی یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، اگر دن ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ لیفٹ سائڈ پہ سمندر ہے، اٹلانٹک اوشن کا ایک حصہ ہے، اور رائٹ سائڈ پہ جزیرہ ہے۔ یہ اس وقت کیونکہ یہ جو رائٹ سائڈ پہ جزیرہ ہے، اس میں آبادی اس علاقے میں بہت کم ہے، آبادی جو ہے وہ آگے ہے، یعنی وہ آپ وہاں دیکھا آپ نے بہت سے فلیٹ بنے ہوئے ہیں، پارک بھی ہیں وہاں پہ۔ وہ ایریا جو ہے وہ ایکچولی راک وے بیچ کے قریب کا ایریا ہے، جہاں پہ ہر جگہ سپیڈ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، بوٹس بھی ہیں ادھر، جو شوقین لوگ ہیں ان نے اپنی کشتیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ کرائے پہ نہیں لیتے، ان کے اپنے گھر ہیں، وہاں پہ انہوں نے کشتیاں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ جب ان کا جی چاہتا ہے دن کو رات کو، وہ کشتیاں اتار کے سمندر میں، اور پھر جتنا جی چاہے سیر کریں، مزے کریں، جو بھی ہے۔ خاص طور پہ جب چودھویں رات کا چاند ہوتا ہے، اس وقت سمندر کی لہریں بہت اونچی اونچی اٹھ رہی ہوتی ہیں، تو کئی جو ہے وہ من چلے اس وقت بوٹنگ کرنا اچھا سمجھتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ادھر شارک مچھلیاں نظر آئی، یہ بہت ریئر چانس ہے، کیونکہ آگے ادھر جو بروکلن میں بیچ ہے، ہمارے کونی آئلینڈ بیچ ہے، منہیٹن بیچ ہے، وہاں پہ کبھی کوئی اس طرح کی خطرناک مچھلی نہیں دیکھی گئی، نہ ہی کبھی کسی کی نظر ادھر پڑی۔ تو یہ شارک مچھلیاں ادھر پتہ نہیں کیسے آ گئی یا کیا چکر ہوا ہے، کس طرح یہ آ گئی ہیں، تو 12 مچھلیوں نے آنا تھا، وہ آ گئی۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ رات کا سین ہے، ہم واپس آ رہے ہیں منہیٹن کی طرف سے ادھر واپس جائیے، تو یہ جو یہاں سے وہ آپ کو ایک برج نظر آ رہا تھا بہت بڑا سا، یہ ویرازونا کا اتنا بڑا برج ہے کہ وہاں سے نظر آتا ہے۔ تو اب ہم اس ایریے سے باہر آئے ہیں، اس لیے یہ دیکھنے ٹریفک جو ہے وہ زیادہ ہوگی، کیونکہ سائڈوں سے بھی ٹریفک آ کے نا اس میں مرج ہوگی۔ تو اب ہم بروکلن کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ دن کو میں آپ کو یہ دکھاؤں گا، ڈیٹیل تو میں نے آپ کو تقریباً بتا دی ہے، اس کی تفصیل جو ہے یہ کتنا لمبا ہے، کس ٹائم آپ آ سکتے ہیں۔ تو کسی وقت پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا، آئی ایم ساری، کہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں ادھر نہیں آ سکا یا مصروفیت تھی۔ تو اب انشاءاللہ دن کو میں آؤں گا، پھر دن کو ادھر جائیں گے، ہم پورا انجوائے کریں گے۔ آپ کو میں وہ جو ہے وہاں پہ وزٹر وہ دکھاؤں گا، جو لوگ باربیکیو کر رہے ہیں وہ دکھاؤں گا، جو لوگ وہاں نہا رہے ہوتے ہیں، سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ دکھاؤں گا۔ لیکن اس کے لیے یہی مجبوری ہے کہ ہمیں بھی نا وہی سوئمنگ کے سوٹ وغیرہ اس طرح کپڑے پہن کے آنے ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں خود ہی ایک دوسرے دیکھ کے شرم آتی ہے کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے۔
بارہ مجبوری ہے، جب آئیں گے تو وہ پہن کے ہی آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ویلاگ لمبا ہو گیا، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی ٹچ کر لیں، تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔